السلام علیکم دوستوں، اردو نیوز کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس طرح کی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ دوستوں، آج ہمارا موضوع ہے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی کی آخری رات۔ بھٹو نے پھانسی قبول کر لی لیکن ڈکٹیٹر جنرل ضیاء کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا۔ یہ 4 اپریل 1969 کی سیاہ رات تھی۔ پاکستان کے عظیم لیڈر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ان کی کال کوٹری میں پہلی مرتبہ بتایا گیا کہ چند گھنٹوں بعد انہیں پھانسی دے دی جائے گی۔ شہید بھٹو زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے آنکھیں کھول کر اطمینان سے جیل سپرنٹنڈنٹ کی طرف دیکھا، جس کے ساتھ ایک ڈاکٹر اور جیل کا دوسرا عملہ بھی تھا۔ بھٹو کو مطمئن دیکھ کر جیل کا عملہ پریشان ہو گیا۔ جیل سپرنٹنڈنٹ کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں تھے۔ ڈاکٹر بھی بار بار اپنے ماتھے کا پسینہ پونچھ رہا تھا۔ بھٹو کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ جیل سپرنٹنڈنٹ نے بھٹو سے سوال کیا، سر آپ پریشان نہیں ہوئے؟ آپ وصیت لکھنا چاہیں گے؟ بھٹو خاموشی سے اسے دیکھتے رہے، پھر بولے، میں ملک و قوم کے لیے جو کر سکتا تھا وہ میں نے کیا۔ میری موت پر ہمالیہ بھی روئے گا۔ جنرل ضیاء اس ملک کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ تم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے اس کے حکم پر عمل کرنے کے۔ بھٹو نے جیل سپرنٹنڈنٹ کی طرف غور سے دیکھا۔ اس نے شرم سے گردن جھکا لی۔ شہید بھٹو کی آخری رات کی تفصیلات سے پہلے ہم آپ کو مختصراً ذوالفقار علی بھٹو کی گرفتاری اور قتل کے کیس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ 3 ستمبر 1977 ماہ رمضان کا مہینہ اور سحری کا وقت تھا۔ دور کچھ سائے حرکت کرتے ہوئے دکھائی دیے جو بڑی خاموشی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ کراچی میں 70 کلفٹن کے سامنے پہنچ کر ان کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ پھر گیٹ سے گزر کر چوروں کی طرح وہ اندر پہنچے۔ چاروں طرف گہرا سناٹا تھا۔ چند آدمی دروازہ کھول کر ایک کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی خوابگاہ ہے۔ بھٹو ان کی آواز سن کر اٹھ جاتے ہیں۔ بھٹو حیران ہو کر پوچھتے ہیں، کون ہیں آپ لوگ؟ ہمارا تعلق پنجاب پولیس سے ہے۔ ہم نواب محمد احمد خان کے مقدمہ قتل میں آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ بھٹو نے کہا، یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ کے پاس کوئی وارنٹ ہے؟ جی، ایک شخص جو پولیس افسر لگتا تھا وارنٹ گرفتاری دکھاتے ہوئے بولا، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ صبح کے 4:30 بج چکے تھے۔ چند گھنٹے بعد اچھرا تھانہ لاہور سے آنے والی پولیس پارٹی کے ہمراہ بھٹو کو ایک خصوصی طیارے میں لاہور لایا گیا۔ لاہور میں انہیں کینٹ کی ایک کوٹھی میں نظر بند کر دیا گیا۔ بھٹو کی گرفتاری کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے ملک میں پھیل گئی۔ اگلے روز کئی اخبارات نے ضمیمے شائع کیے۔ کیس شروع ہوا۔ 12 ستمبر کو بھٹو کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ بھٹو کی رہائش بھی ایک بڑی خبر تھی، لیکن چند دن کے بعد حکومت نے ضمانت کی منسوخی کی درخواست ہائی کورٹ میں دائر کی، جس کی سماعت چیف جسٹس مولوی مشتاق حسین کی سربراہی میں فل بینچ نے کی، جس نے ذوالفقار علی بھٹو کی ضمانت منسوخ کر دی اور انہیں لاڑکانہ سے دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ کیس چلتا رہا۔ جنرل ضیاء الحق بھٹو سے ڈرتے تھے۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ بعد میں آنے والے حالات اور شواہد سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ماشاء اللہ حکام کا جج صاحبان سے رابطہ تھا اور کیس کے حوالے سے انہیں باقاعدہ ہدایات جاری تھیں۔ 18 مارچ 1978 8:20 پر لاہور ہائی کورٹ فل بینچ کے فاضل ارکان کمرہ عدالت میں داخل ہوئے اور اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ چند منٹ تک کمرہ عدالت میں خاموشی چھائی رہی۔ پھر اس سناٹے میں چیف جسٹس مولوی مشتاق حسین کی آواز گونجی۔ انہوں نے پیراگراف نمبر 619 پڑھنا شروع کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو، میاں عباس غلام مصطفیٰ، ارشد اقبال اور رانا افتخار کو سزائے موت سنا دی گئی۔ فل بینچ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ مقدمے کے بڑے ملزم ذوالفقار علی بھٹو ہی قتل کی سازش کے اصل ملزم ہیں۔ انہوں نے ایف ایس ایف کو بھی
ایک ایسے شخص سے بدلہ لینے کے لیے استعمال کیا جس سے ان کی ذاتی دشمنی تھی۔ مکمل فیصلہ 405 صفحات پر مشتمل تھا۔ جسٹس مولوی مشتاق حسین نے اس کے آخری پیرے کمرے عدالت میں پڑھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو قتل اور سازش کا بڑا ملزم قرار دیا گیا اور 25,000 روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی گئی۔ مسعود محمود کو وعدہ معاف گواہ بننے پر معافی دے دی گئی۔ اس فیصلے پر ذوالفقار علی بھٹو سمیت ہر شخص حیران تھا۔ یہ اپنی نوعیت کا واحد فیصلہ تھا۔ کئی ماہرین قانون نے اسے عدالتی قتل قرار دیا۔ 25 مارچ 1978 کو فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی گئی۔ بھٹو کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ڈسٹرکٹ جیل راولپنڈی پہنچا دیا گیا۔ مختلف تاریخوں پر بھٹو کے وکیل یحییٰ بختیار کی طرف سے دلائل جاری رہے۔ بالآخر 6 فروری 1969 کو فیصلہ سنانے کا وقت آ پہنچا۔ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا بھٹو کو پھانسی دینے کا فیصلہ برقرار رکھا۔ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست دائر کی گئی، لیکن نظر ثانی کی اپیل مسترد کر دی گئی۔ نظر ثانی کی اپیل مسترد ہونے کے بعد سابق صدر اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے کمرے سے تمام سہولتیں ہٹا دی گئیں، جن میں نوار کا پلنگ، میز، کرسی، ریفریجریٹر، اٹیچی کیس، شیف کا سامان، قلم، پینسل، کاغذ وغیرہ شامل تھے۔ بھٹو سے ذاتی استعمال کے کپڑے واپس لے کر پھانسی کی سزا پانے والے مجرم کے کپڑے فراہم کر دیے گئے۔ موسم کے مطابق یہ لباس ایک نکر، بنیان اور ٹوپی پر مشتمل تھا۔ اتنی رعایت ضرور برتی گئی کہ بھٹو کو یہ لباس پہننے پر مجبور نہیں کیا گیا۔ بھٹو نے سونے کے لیے ایک پرانا گدا زمین پر ہی بچھا لیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا آخری وقت تک یہ خیال تھا کہ عالمی دباؤ کے آگے جنرل ضیاء الحق زیادہ دیر ٹھہر نہ سکیں گے اور اندرون ملک میں ہنگاموں کے خطرے کے پیش نظر ذوالفقار علی بھٹو کی سزا میں یقینی طور پر کمی کر دی جائے گی۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ 31 مارچ کو رحم کی اپیل کا وقت بھی گزر رہا تھا۔ اب آخری ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 2 اپریل کو جیل حکام نے بیگم نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو کو اطلاع بھجوائی کہ وہ آ کر ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات کر جائیں۔ ہو سکتا ہے یہ ان کی آخری ملاقات ہو۔ لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو ڈٹے ہوئے تھے۔ وہ جنرل ضیاء کے سامنے جھکنے یا ان کے آگے رحم کی اپیل کرنے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ بھٹو نے اپنی جان بچانے کے لیے جنرل ضیاء الحق کو اپیل کرنے سے انکار کر دیا۔ بھٹو کا کہنا تھا کہ وہ تاریخ کے ہاتھوں نہیں مرنا چاہتے۔ آخری ملاقات میں جب شہید بے نظیر بھٹو رخصت ہوتے ہوئے زاروں قطار رو رہی تھیں، بھٹو انہیں دلاسا اور حوصلہ دیتے رہے اور کسی بھی لمحے انہوں نے اپنی بہادر بیٹی کے آگے کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں کچھ وصیتیں کیں اور اپنی پھانسی کے بعد آنے والے حالات کا بہادری سے مقابلہ کرنے کی نصیحت کی۔ جنرل ضیاء الحق نے فیصلہ کر لیا تھا کہ سب سے پہلے بھٹو کو پھانسی دی جائے گی۔ پھانسی کے انتظامات شروع کر دیے گئے تھے، لیکن تاریخ اور وقت کو خفیہ رکھا جا رہا تھا۔ آخری دن ڈسٹرکٹ جیل میں سب مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بریگیڈیئر راحت لطیف، ڈپٹی کمشنر سعید مہدی، کرنل رفیع، ایس ایس پی جہاں زیب برکی اور آئی جی جیل خانہ جات کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہا اور آخر میں جیل حکام سے ہر طرح کا ٹیلی فونک رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ اسی روز لاڑکانہ کا تحصیلدار بھٹو کے چچا سردار نبی بخش بھٹو کے پاس آیا اور ان سے نوڈیرو کے قریب گھڑی خدا بخش میں واقع بھٹو خاندان کے آبائی قبرستان کے متعلق معلومات لیں اور کہا کہ ساتھ چل کر وہ جگہ دکھائیں جہاں وہ بھٹو کی قبر بنوانا پسند کریں گے۔ سردار نبی بخش بھٹو یہ سن کر پریشان ہو گئے۔ دوسروں کی طرح انہیں بھی یقین تھا کہ بھٹو کو پھانسی نہیں ہوگی۔ تارا مسیح ایک جلاد تھا جو لاہور میں میانی صاحب کی قبرستان کے ساتھ مسیحوں کی آبادی میں رہتا تھا۔ 1 اپریل کو تارا مسیح کو بلایا گیا اور راولپنڈی بھیج دیا گیا۔ 2 اور 3 اپریل کی درمیانی شب اسے ڈسٹرکٹ جیل راولپنڈی کی ایک کوٹری میں بند کر دیا گیا اور کہا گیا کہ وہ نہ کوٹری سے باہر جا سکتا ہے اور نہ کسی کے سامنے آ سکتا ہے۔ 3 اپریل شام 4 بجے کے قریب پولیس کے چند آدمی بھوسا منڈی راولپنڈی میں واقع مسجد مولانا غلام غوث ہزواروی پہنچے اور وہاں کے خادم حیات محمد سے رابطہ کیا
اور انہیں کہا گیا کہ ایک میت کو غسل دینے کے لیے وہ ساتھ چلیں۔ بعد میں انہیں بھی تارا مسیح کے ساتھ بند کر دیا گیا۔ سپرنٹینڈنٹ جیل نے پہلی مرتبہ باقاعدہ طور پر ذوالفقار علی بھٹو کو بتایا کہ آج رات انہیں پھانسی دے دی جائے گی۔ بھٹو خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے۔ بھٹو کی گفتگو میں بلا کا اعتماد تھا۔ جیل کا عملہ اور ڈاکٹرز پریشان تھے۔ انہوں نے اتنا بہادر قیدی آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اسے پھانسی کی اطلاع دے دی جا رہی تھی، لیکن وہ مطمئن تھا۔ پھانسی پر مامور عملے کے مطابق پھانسی کے منتظر جب کسی قیدی کو پھانسی کے وقت کے متعلق بتایا جاتا ہے تو وہ قیدی خوف سے رونے لگتا ہے، اس کا جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے، کئی تو بے ہوش ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز کو بھی ساتھ رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن شہید بھٹو میں ایسی کوئی علامت نہ تھی۔ ڈاکٹر نے روس کے مطابق ان کا چیک اپ کیا اور حکام کو بتایا کہ بھٹو کی صحت بالکل ٹھیک ہے، انہیں پھانسی دی جا سکتی ہے۔ سپرنٹینڈنٹ جیل اور دوسرے عہدیدار واپس جانے لگے تو بھٹو نے کہا مجھے شیو کا سامان فراہم کیا جائے۔ انہوں نے کئی دن سے شیو نہیں کی تھی، جس سے داڑھی کافی بڑھ گئی تھی۔ بھٹو نے بڑھی ہوئی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انگریزی میں کہا میں اس داڑھی کے ساتھ نہیں مرنا چاہتا۔ بھٹو ایک بہادر انسان تھے۔ اندازہ کیجئے ایک لیڈر جسے موت کی کوٹری میں بتا دیا گیا ہو کہ اسے کچھ دیر بعد پھانسی دے دی جائے گی، وہ کتنے مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ بھٹو نے شیو بنائی، پھر آئینے میں دیکھتے ہوئے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور کسی قدر مسکراتے ہوئے آہستہ سے بولے اب ٹھیک ہے۔ آخری رات شام کے کھانے کے بعد بھٹو نے کافی پی نہ سگار سلگایا۔ انہوں نے کھانا بھی عام دنوں سے کم کھایا اور کھانے کے بعد چہل قدمی بھی نہیں کی۔ وہ فوراً فرش پر بچھے فوم کے گدے پر لیٹ گئے اور پاکستان اور پاکستانی قوم کے لیے کی جانے والے کاموں کے بارے میں سوچتے رہے۔ انہیں یقین تھا کہ ان کی قوم انہیں ہمیشہ یاد رکھے گی۔ جیل حکام نے جب کہا کہ وہ اپنی وصیت تیار کر لیں تو انہوں نے کاغذ اور قلم مانگا اور لکھنا شروع کر دیا۔ 2 صفحے لکھ چکے تو نہ جانے کیا خیال آیا اور انہوں نے کاغذ پھاڑ دیے، پھر مشقت سے کہا انہیں جلا دو۔ اس رات جیل کے اندر خلاف معمول اور غیر معمولی چہل پہل تھی۔ جیل کے احاطے میں انتظامیہ، پولیس اور محکمہ جیل کے اعلیٰ افسران موجود تھے۔ پھانسی گھر کے انتظامات کا بار بار جائزہ لیا جا رہا تھا۔ جیل کی کوٹری سے پھانسی گھاٹ تک 200 گیس لیمپ جلا کر رکھ دیے گئے تاکہ اگر بجلی اچانک چلی بھی جائے تو کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ 1:14 پر جیل کا ایک ذمہ دار افسر ذوالفقار علی بھٹو کی کوٹری میں پہنچا اور انہیں بتایا کہ ان کے نہانے کے لیے گرم پانی تیار ہے، وہ اٹھ کر غسل کر لیں۔ مسٹر بھٹو نیم غنودگی کے عالم میں گدے پر لیٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش رہے۔ فوری طور پر ڈاکٹر کو بلوایا گیا۔ ڈاکٹر نے انہیں چیک کیا، اسٹیٹوسکوپ سے دل کی دھڑکن چیک کی، آنکھوں کی پتلیوں کا جائزہ لیا اور بتایا کہ بھٹو بالکل ٹھیک ہیں۔ اس موقع پر بھٹو نے ایک مرتبہ پھر اعتماد کے ساتھ جواب دیا کہ وہ ٹھیک ہیں۔ بعد میں آنے والی کئی رپورٹوں میں اس بات کا انکشاف کیا گیا کہ جنرل ضیاء الحق چاہتے تھے کہ بھٹو خودکشی کر لیں یا طبعی موت مر جائیں۔ کچھ کے مطابق آخری دن بھٹو کو شدید بخار تھا، لیکن جیل کے عملے کو ہدایات تھیں کہ کچھ بھی ہو جائے بھٹو کو ہر صورت پھانسی دینی ہے۔ اطراف کی کوٹریوں میں بند قیدی بلند آواز سے تلاوت قرآن پاک میں مصروف تھے اور جیل کی ساری فضا ان کی آواز سے گونج رہی تھی۔ یہ انتظام اس وقت کیا جاتا ہے جب کسی قیدی کو جیل میں پھانسی دی جاتی ہے۔ رات کے 1:30 بجے جیل کے بڑے دروازے کے پاس والی کوٹری کا دروازہ کھلا اور کسی نے تارا مسیح کو آواز دی، تارا اٹھو، بھٹو صاحب کو پھانسی دینی ہے۔ تارا مسیح کوٹری سے نکل کر پھانسی گھاٹ کی طرف روانہ ہوا تو اسے چاروں طرف بے شمار لوگ مستعد کھڑے نظر آئے۔ ان میں کئی وردیوں میں والے بھی تھے اور کئی وردیوں کے بغیر سادہ کپڑوں میں۔ 1:45 بجے سپرنٹینڈنٹ جیل نے ذوالفقار علی بھٹو کو موت کے وارنٹ کا متن پڑھ کر سنایا۔ بھٹو خاموشی سے سنتے رہے۔ ان کا حوصلہ پہلے دن کی طرح بلند تھا۔ انہوں نے سپرنٹینڈنٹ سے کہا مجھے وصیت لکھنی ہے، کاغذ چاہیے، جس پر جیلر نے کہا کہ اب وصیت لکھنے کا وقت گزر چکا ہے۔
भुट्टो उसका जवाब सुनकर खामोश हो गए। सुपरिंटेंडेंट जेल ब्लैक वारंट का मतन सुनाने के बाद इंतजामात का आखिरी जायजा लेने के लिए फांसी घाट की तरफ चला गया। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट जेल, बाज आला फौजियों, सिविल अफसर और भुट्टो मौत की कोठरी में रहे। भुट्टो शहीद उस वक्त शलवार कमीज में ही मलबूस थे। बास ऐनी शाहिदीन के मुताबिक भुट्टो खुद चलकर फांसी घाट तक गए, लेकिन बास का कहना है कि भुट्टो बेहोश हो गए थे, शायद उन्हें कोई इंजेक्शन लगाया गया था, जिसकी वजह से उन्हें स्ट्रेचर पर फांसी घाट तक ले जाया गया। फांसी घाट पर भुट्टो को खड़ा करके दोनों हाथ पुश्त पर रस्सी से मजबूती से बांध दिए गए। उसके बाद दो अफराद ने भुट्टो को दाएं और बाएं बाजू से सख्ती से पकड़ा और उन्हें तख्तादार की तरफ ले चले। वो जिस धज से मक्तल में गए उसकी मिसाल तारीख में कम ही मिलती है। फांसी के चबूतरे के पास पहुंचकर भुट्टो अपने कदमों पर खड़े हुए। उस वक्त उन्होंने अपनी वफादार बीवी बेगम नुसरत भुट्टो को याद किया और मध्यम सी आवाज़ में ये अल्फाज सुने गए, आई एम सॉरी फॉर माई वाइफ, शी विल बी लेफ्ट अलोन। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्तों पर खड़ा किया जा चुका था कि उन्होंने खुद कलामी के अंदाज में धीरे से कहा, ये तकलीफ़ देता है। उनका इशारा रस्सी की तरफ था जिससे उनके हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे। तारा मसीह ने रस्सी ढीली कर दी। घड़ी की सुई 2 बजे से आगे बढ़ चुकी थी। तारा मसीह ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के चेहरे पर स्याह नकाब चढ़ाने के बाद फंदा उनके गले में डाल दिया। दोनों पैरों को मिलाकर सतली भी बांध दी गई ताकि भुट्टो पैर ना हिला सकें। तारा मसीह अब इस लम्हे का मुंतज़िर था कब जेल सुपरिंटेंडेंट हाथ के इशारे से उसे लीवर खींचने का हुक्म देता है। फांसी देने में सिर्फ चंद सातें बाकी थी कि भुट्टो ने कहा, फिनिश इट। सुपरिंटेंडेंट जेल की नज़रें अपनी घड़ी पर जमी थीं। ये 4 अप्रैल 1969 की सुबह थी। जेलर ने घड़ी देखकर फांसी देने का इशारा किया। तारा मसीह ने इशारा मिलते ही फांसी घाट का लीवर खींच दिया। उसके साथ ही एक अजीम लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी के फंदे पर झूल गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोस्तों, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल उर्दू न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। नीचे कमेंट्स में अपनी राय का भी इजहार करें ताकि मैं वीडियोस को मज़ीद बेहतर कर सकूं। शुक्रिया।